السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أبو داود. ابھی آپ کے سامنے سنن ابو داود کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے، جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن صحیح کہا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من تشبہ بقوم فهو منهم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ غیروں کی نقالی کرنا، غیروں کی مشابہت اختیار کرنا، یہ ہمارے دین اور ہماری شریعت میں منع ہے۔ اللہ رب العالمین یہود و نصارہ کو دوست بنانے سے منع فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے اہل ایمان، اے مومنو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں دین اور ایمان کی توفیق بخشی ہے، لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دین اور ایمان پر مضبوطی سے جم جائیں، یہود و نصارہ کی تہذیب سے، یہود و نصارہ کی کلچر سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: تم ضرور اپنے سے پہلی کی امتوں، اپنے سے پہلے لوگوں کی طور طریقے کو اختیار کرو گے۔ لوگوں نے کہا کون؟ یہود و نصارہ۔ آپ نے کہا پھر کون؟ یعنی میری امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ضرور بضرور یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلے گا، ان کی روش پر چلے گا، ان کی تہذیب و ثقافت کو، ان کے کلچر کو فالو کرے گا۔ اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ دیکھیے آج 2023 کا یہ سال رخصت ہو رہا ہے، نیا سال آنے والا ہے، 31 کے نام پر ایسی بے حیائی، والعیاذ باللہ، ایسی بے حیائی، ایسی بے غیرتی کہ شیطان بھی دیکھ کے شرما جائے۔ ہمارا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، پہلا مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ لوگ اس سال کی آمد پر، نئے سال کی آمد پر مبارکبادی پیش کرتے ہیں، پٹاخے داغتے ہیں، گندا کام کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، بے حیائی اور بے غیرتی کی ایسی مثال پیش کرتے ہیں کہ لفظ میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے، لہذا ہمیں غیروں کی نقالی سے، غیروں کی مشابہت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اہل ایمان کی شان یہ ہے، اہل ایمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اس طرح کی لغو کام میں نہیں پڑتے، ان خرافات میں وہ داخل نہیں ہوتے۔ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما۔ اہل ایمان کے اللہ تعالیٰ نے کیا مثال بیان کی؟ اگر ان کا ایسی مجلسوں سے گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ وہ ان مجلسوں میں، بے حیائی کی مجلسوں میں، معصیت کی مجلسوں میں، گناہ کی جگہوں پر وہ شرکت نہیں کرتے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک اچھے مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو، فضول اور بکواس چیزوں کو، حرام چیزوں کو، گناہ والی چیزوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ مومن کامیاب ہو گئے۔ کون مومن؟ کہا جو خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور لغو کام سے منہ موڑتے ہیں، لغو کاموں میں داخل نہیں ہوتے۔ تو یہ 31 کے نام پہ جو کچھ ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ کتنی عزتیں نیلام ہوتی ہیں اس رات میں، حیا کا جنازہ نکالا جاتا ہے، بے حیائی اور بدکاری کی مثال پیش کی جاتی ہے۔ اور یہ تہذیب کس کی ہے؟ ذرا یاد رکھیے، یہ کلچر یہود و نصارہ کا ہے، مغربی کلچر ہے، یہ یہود و نصارہ کا کلچر ہے۔ بدقسمتی سے ہم مسلمانوں کے اندر بھی یہ آہستہ آہستہ شہروں میں پھیل گیا ہے۔
لہذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی حفاظت کریں، اپنی اولاد کی تربیت کریں، ان راتوں میں اپنی اولاد کو ایسی مجلسوں میں شرکت کرنے سے روکیں، نظر رکھیں۔ یہ یہود و نصارہ، ان کی تاریخ پڑھیے، یہی وہ لوگ تھے جو ہمارے ملک میں آئے تھے اور یہاں کی حکومت کو لوٹ لیے، یہاں کے تاج و تخت کو لوٹ لیے، مال و دولت کو لوٹ لیے، یہاں کی جو قیمتی چیزیں تھے سب لوٹ کے چلے گئے۔ کتنا ظلم ڈھائے ان پر، یہاں کے باشندوں پر، ہندوستانی باشندوں پر کتنے مظالم ڈھائے۔ کون لوگ تھے؟ یہی انگریز لوگ تھے، جن کی ہم تہذیب و ثقافت کو فخر سے فالو کرتے ہیں۔ غزہ اور فلسطین کے حالات آپ دیکھیے، نظر رکھیے، کتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ کون لوگ ہیں وہ؟ یہی یہود و نصارہ ہے، یہی یہودی ہے، یہی یہودی ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو بوجھ سمجھتے ہیں، لیکن یہی کتے اور بلیوں کو پالتے ہیں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ یہ تہذیب ہے، اور ہم اسلام چھوڑ کر کے ایسے فاسق اور فاجر اور بدکار اور بد کردار اور بد عقیدہ اور کافروں کی تہذیب پر اور ان کے نقش قدم پر چلیں، یہ ہمارے لیے ہماری بے حسی کی انتہا ہے یہ۔ تو نئے سال کی آمد پر مبارکبادی دینا، پٹاخے داغنا یا اس میں ایسی مجلسوں میں شرکت کرنا، یہ سراسر حرام اور ناجائز ہے۔ ہمارا اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے، پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، جنوری کا مہینہ یہ ہمارا پہلا مہینہ نہیں ہے۔ نئے سال کی شروعات ہمارا محرم الحرام سے ہوتا ہے، لہذا اس تاریخ کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔